اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے موصوف صفت اور مضاف الیہ کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ موصوف صفت اور مضاف الیہ کی مشق دیکھیں گے، اور جو قواعد ہم نے موصوف صفت اور مضاف الیہ کے پڑھے ہیں، ہم ان قواعد کو ان مثالوں میں رکھ کر دیکھیں گے، اور ان مثالوں کی مدد سے ان قواعد کو مزید سمجھیں گے۔ ایک اصول کی بات یہ ہے کہ جو سبق کی جتنی زیادہ مشق کی جاتی ہے وہ سبق اتنا مضبوط ہوتا ہے اور بات اتنی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا، موصوف صفت کا سب سے پہلا قاعدہ یہ تھا کہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ ساری مثالیں جو موصوف صفت کی مثالیں ہیں، ان میں سب سے پہلے صفت آئی ہے اور پھر موصوف آیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا قاعدہ دیکھا کہ موصوف پر الف لام یا تنوین ہو تو صفت پر بھی الف لام یا تنوین آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے آسان سبق۔ آسان کو عربی میں کہتے ہیں سہلون، اور سبق کو درس کہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے، تو اس کی ترتیب کو الٹا کر دیا جائے گا، یعنی یہ ہو جائے گا درس سہل، آسان سبق۔ یہاں موصوف پر تنوین آئی ہے، اس کی صفت پر بھی تنوین لائی گئی ہے۔ اگلی مثال ہے عادل بادشاہ۔ عادل تو آپ جانتے ہیں انصاف کرنے والے کو عادل کہتے ہیں، اور بادشاہ کو عربی میں کہتے ہیں ملکن۔ تو یہ ہو جائے گا ملکن عادل۔ اگلی مثال ہے بخشنے والا رب۔ بخشنے والے کو عربی میں کہتے ہیں غفور، اور رب کو عربی میں بھی رب ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا، پہلے موصوف لائے گے پھر صفت لائی جائے گی، رب غفور۔ اگلی مثال ہے گہرا سمندر۔ سمندر کو عربی میں کہتے ہیں بحر، اور گہرے کو عربی میں کہتے ہیں عمیق۔ تو یہ ہو جائے گا بحر عمیق۔ اگلی مثال ہے شاندار محل۔ محل کو عربی میں کہتے ہیں قصر، اور شاندار اس کو کہتے ہیں عظیم۔ تو پہلے موصوف آئے گا قصر عظیم۔ اسی طرح خوبصورت گھوڑا، گھوڑے کو کہتے ہیں فرس، اور خوبصورت اس سے پہلے جو سبق میں بتایا گیا جمیل۔ عمدہ چیز، عمدہ کو عربی میں کہتے ہیں طیب، اور چیز کو کہتے ہیں شیء۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ ساری مثالیں حالت رفعی میں لی ہیں، یعنی پیش والی حالت میں، اس کو ہم مرفوع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت نصبی اور حالت جری میں ان کا اعراب الگ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ملکن عادل، یہ حالت رفعی میں ہے۔ اگر اس کو حالت نصبی میں لکھا جائے تو یہ ہو جائے گا ملکن عادلا۔ اسی طرح حالت جری میں لکھا جائے اس کو تو یہ ہو جائے گا ملکن عادل۔ اسی طرح سب مثالوں کا سمجھ سکتے ہیں۔ اب حالت رفعی میں کب آئے گا، حالت نصبی اور جری میں کب آئے گا، یہ ہم آگے اسباق میں پڑھنے والے ہیں۔
بس ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں کہ موصوف پر جو اعراب ہوتا ہے اور موصوف کی جو حالت ہوتی ہے، صفت پر بھی وہی اعراب لایا جاتا ہے اور صفت کی بھی وہی حالت لائی جاتی ہے۔ آئیے اب مضاف مضاف الیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم نے موصوف صفت کے لیے کچھ الفاظ کا انتخاب کیا تھا اور یہاں کچھ الفاظ دیکھے تھے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہی الفاظ سے مضاف مضاف الیہ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ الفاظ اور مضبوط ہو جائیں اور ان الفاظ کا اور استعمال بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم نے مثال دیکھی سبق، آسان سبق، درس سہل، تو یہاں سے درس کو ملا کے ایک لفظ بنایا گیا، کتاب کا درس۔ کتاب کو عربی میں کتاب کہتے ہیں اور درس کو درس کہتے ہیں۔ ہم نے پہلا قاعدہ دیکھا کہ اردو میں مضاف مضاف الیہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ تو درس مضاف ہے، وہ بعد میں آیا ہے، اس کی نسبت کتاب کی طرف کی گئی ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ تو عربی میں پہلے درس آئے گا پھر کتاب آئے گی، تو اس کو لکھیں گے درس الکتابی۔ یہاں پر مضاف مضاف الیہ کا ہم نے دوسرا قاعدہ دیکھا تھا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ تو آپ دیکھیں درس و مضاف ہے، اس لیے اس پر نہ تو الف لام آئے گا اور نہ ہی اس پر تنوین آئے گی، جبکہ مضاف الیہ پر الف لام آیا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ کتاب بھی مجرور ہے اور باقی نیچے ہم نے زیر لگایا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کو آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کو ملکن کہا جاتا ہے اور محل کو قصرن کہا جاتا ہے، تو یہ جملہ ہو جائے گا قصر الملکی، بادشاہ کا محل۔ اسی طرح لوگوں کو عربی میں کہا جاتا ہے ناس، اور رب کو تو ربی کہتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا رب الناسی۔ اس کے بعد سمندر کو کہا جاتا ہے بحرن اور پانی کو کہتے ہیں ماؤن، تو یہ ہو جائے گا ماء البحری۔ محل کو آپ نے دیکھا قصر کہتے ہیں اور چابی کو کہتے ہیں مفتاحن، تو یہ ہو جائے گا مفتاح القصری۔ اسی طرح گھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں فرسن، تو یہ ہو جائے گا فرس زید۔ یہاں آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا کہ ہم نے جتنی بھی مثالیں لی، ان تمام مثالوں میں مضاف الیہ پر الف لام لگایا ہے۔ کتاب پر الف لام ہے، یا ملک پر الف لام ہے، الناس اس میں الف لام ہے، البحر پہ الف لام ہے، قصر پہ الف لام ہے، لیکن جب ہم نے یہ مثال لی زیدن، تو ہم نے زیدن پر الف لام نہیں لگایا۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے سبق میں پڑھنے والے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ تو معرفہ اور نکیرہ کیا ہوتے ہیں، آپ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس پر الف لام کیوں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آخری مثال یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر کہا عمدہ چیز شیء طیب۔ اب مان لیں کہ طیب کسی کا نام ہے، طیب نام کے بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، اصل میں عربی میں وہ لفظ ہے طیب، تو ہم یہ مان لیں کہ طیب کوئی شخص کا نام ہے اور ہم نے اس سے مرکب بنایا ہے طیب کی چیز، تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ یہ ہو جائے گا شیء طیب، شیء طیب۔ اب آپ غور کریں کہ علم نحو کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، علم نحو کا سمجھنا اعراب کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کی حالت کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر وہی دو الفاظ ہیں اور یہاں پر بھی وہی دو الفاظ ہیں، اور بالکل ان کی ترتیب بھی وہی ہے کہ یہاں پر پہلے شیء آیا ہے اور یہاں پر بھی پہلے شیء ہے، اور طیب یہاں پر بعد میں آیا ہے اور یہاں پر بھی بعد میں آیا ہے۔ تو اگر ہم علم نحو نہ جانتے ہوں تو ہم اس پر اعراب نہیں لگا سکتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس پر لگے اعراب کو دیکھ کر ہم الفاظ کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے علم نحو عربی سیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیء طیب کا مطلب اور ہے اور شیء طیب کا مطلب اور ہے۔ اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ طیب پر زیر آیا ہے
اور زیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے، تو اس لیے یہ مضاف الیہ بنا ہوگا، اور جب یہ مضاف الیہ ہوگا تو یہ مضاف ہوگا، تو یہ مضاف الیہ کا مرکب ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ فرق کیا جائے گا کہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، اور اعراب ایک تب ہوتا ہے جب موصوف صفت کی مثال ہو، کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مثال ہے یہ موصوف صفت کی ہے، اور یہ مضاف الیہ کی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ چھوٹے بچے جو احادیث یاد کرتے ہیں، اور جو احادیث آپ نے بچپن میں یاد کی ہوں گی، ان احادیث کی کتابوں میں سے احادیث کو لکھ کر اس میں دیکھیں کہ اس میں مضاف الیہ کی مثالیں کون سی ہیں۔ اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں مضاف الیہ کی اسی طرح موصوف صفت کی مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ عماد الدین یہ مضاف الیہ کی مثال ہے، اس لیے کہ ہم نے ترجمے میں کہا دین کا ستون، اور ہم نے سبق میں دیکھا ہے کہ جب کسی جملے میں کا کی کے آ جاتے ہیں تو وہ مضاف الیہ کی مثال بنتی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ مضاف الیہ کی مثال ہے۔ اب اس پہ غور کریں۔ پہلا قاعدہ، عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ یہاں پر پہلے مضاف ہے کیونکہ ستون کی نسبت دین کی طرف کی گئی ہے، تو ستون مضاف ہے اور دین مضاف الیہ ہے، تو عربی میں پہلے مضاف آتا ہے، تو عماد پہلے آیا ہے، دین بعد میں آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات دیکھیں کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، تو اسی لیے یہاں پر نہ تو الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے۔ تیسری بات، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو آپ اس کا اعراب دیکھیں کہ دینی مجرور ہے۔ ایک اور حدیث، الوضوء مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مفتاح الصلاح مضاف الیہ کی مثال ہے۔ یہاں پر بھی آپ مضاف الیہ کے قاعدے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ مثالیں احادیث سے نکالیں۔ چھوٹی چھوٹی احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ جو الفاظ ابھی ہم نے مشقے میں حل کیے ہیں، آپ ان الفاظ کو بھی یاد کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ مثالیں بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔